اے قارعہ تیرے نشان، اے واقعہ تیرے نشان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام سبق آموز خبریں لیے حاضر ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس سے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج کے اس پروگرام میں ہم کیا کیا خبریں دیکھ سکتے ہیں، جو متوقع خبریں ہمارے پاس ہیں، آئیے ان کی پہلے جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ ہر سال قریب 1 کروڑ افراد کینسر کے باعث ہلاک ہو جاتے ہیں۔ بچوں کے پلاسٹک کے کھلونوں میں 400 سے زائد کیمیکلز شامل ہوتے ہیں۔ انسان کے پورے رویے کو 6 جذباتی تاثرات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ عالمی وبائی مرض کا 1 سال 1 دہائی یا اس سے زیادہ کا خلل چھوڑ جائے گا۔ معاشی نظام اور معاشرتی سرگرمیاں اب ایسے نئے انداز میں شروع ہوں گی جو پہلے سے بالکل مختلف ہوں گی۔ ایک نوجوان نے بتایا کہ میں رات کو بیدار ہوتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ مستقبل میں اپنے پیاروں کا خیال کس طرح رکھ پاؤں گا۔ کہا جا رہا ہے کہ عالمی وبا دنیا کو یکسر بدل کر رکھ دے گی۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے۔ ڈیرہ غازی خان کے قریب بس اور ٹرالر میں ٹکر کے نتیجے میں 28 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ اگر آپ 3 راتیں مکمل جاگ کر یا انتہائی کم نیند لے کر گزاریں تو آپ کی دماغی حالت کے لیے تباہی ہو سکتی ہے۔ ہم بہت سے مسائل کا شکار ہوتے ہیں اور ان کا ملبہ ہم حالات و واقعات پر ڈال دیتے ہیں۔ دنیا میں ہر سال قریب 15 ارب سے زیادہ درخت کاٹ دیے جاتے ہیں۔ CSS میں ناکامی پر لڑکی نے خودکشی کر لی۔ جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے، لوگ اپنے رسم و رواج سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ اور شاید مزید کچھ اور بھی آپ دیکھ سکیں گے۔ وقت کے مطابق ہی ہمیں تھوڑا چلنا ہوتا ہے کیونکہ ایک لیمیٹڈ ٹائم ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ اسپیشلی میں پاکستان کے تعلق سے بات کروں تو، اور اس میں بھی خاص طور پہ صوبہ سندھ کے تعلق سے بات کی جائے جس میں کراچی بھی شامل ہے، کورونا کے واقعات یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ایک پرابلم ہے، مرض ہے، وائرس ہے، جو کہ اب مطلب یوں سمجھے گا یہ مشاہدوں سے ثابت ہے۔ حقیقت حال یقیناً اللہ ہی جانتا ہے، اور اب یہ دوبارہ ایک نئی لہر اس کی آئی ہے اور سختیاں بڑھ رہی ہیں۔ میری تمام دیکھنے سننے والوں سے درخواست ہے کہ شریعت کے تمام تر اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے پلیز SOPs پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے خود اس بات کو دیکھا، یعنی مجھے بتایا گیا مبتلا شخص کی طرف سے کہ انہیں اس بات کا ایک طرح سے یقین تھا یا ان کے پاس ایسی کوئی بات تھی، ثبوت تھا کہ وہ کورونا پیشنٹ ہے، لیکن وہ ان کو ایسا تھا کہ مجھے کوئی زیادہ پرابلم نہیں ہے، لیکن میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر وہ کیریئر بن کر کسی اور کو یہ اپنا پرابلم یا اپنا یہ مرض ڈیلیور کر سکتے ہیں، وہ چھینکنے کے ذریعے، کھانسی کے ذریعے، اس طرح کی چیزوں کے ذریعے جو ایک بیان کیا جاتا ہے۔ تو ایسے شخص کو بھی چاہیے کہ اگر ان کو ایسی کوئی پرابلم ہے اور ان کا امیون سسٹم اچھا ہے، ان کی اینٹی باڈی بنی ہوئی ہے، واٹ ایور، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس پرابلم کو لے کر پھر جگہ جگہ جاتے پھریں اور گھومتے پھریں اور یہ اللہ نہ کرے کسی اور کو ڈیلیور کر کر آ جائیں، کیونکہ وہ ان میں اگر برداشت آ چکا ہے اور ان کا انٹرنل سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ وہ اس کو ایفورڈ کر رہے ہیں، یار ہلکا پھلکا سا ان کو کورونا اٹیک ہوا ہے، لیکن اگر انہی کی طرف سے کسی اور کی طرف ڈیلیور ہو گیا اور وہ کمزور ہوا، بڑی عمر کے ہوئے، تو ان کے لیے بھی ایشوز آ سکتے ہیں۔ لہٰذا خیال رکھیں اپنا بھی، دوسروں کا بھی، اور احتیاط کریں
کہ محتاط آدمی سدا سکھی رہتا ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے, اللہ آپ کو بھی توفیق دے. ہم سنتے رہتے ہیں, تھوڑا بہت تو گھبراہٹ بھی چڑھتی ہے, پریشر میں بھی آ جاتے ہیں, نفسیاتی طور پر ریلیز بھی ہو جاتے ہیں, بہت ساری چیزیں ریلیز ہو جاتی ہیں. تو کائنڈلی اپنی فیملی کا, اپنے گھر بار کا, آس پاس پڑوس کا, جان پہچان والوں کا خیال رکھیں. ہم سب کی کچھ نہ کچھ ذمہ داری بنتی ہے اور ہمیں اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے, بے باک نہیں ہونا چاہیے. لاکھوں کروڑوں لوگ اس معاملے میں جو بات کرتے ہیں, جو انوالو ہیں. اور آج کی خبر, یعنی میں 2-3 دن کی آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اسپیشلی میں کراچی کے تعلق سے اگر بات کروں تو ہسپتالوں میں بیڈ نہیں ہے, بہت پرابلم ہے. اگر ہوں گے تو اکا دکا رہ گئے ہوں گے. وینٹ پرابلم بڑھ رہا ہے, آکسیجن کا پرابلم بڑھ رہا ہے. یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس 23-24 کروڑ کی آبادی کے ملک میں ہسپتال اتنے نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے. جیسے ٹرانسپورٹ 22-23 کروڑ کے لوگوں میں جو ٹرانسپورٹ ہے ہمارا, وہ ٹرانسپورٹ سفیشینٹ نہیں ہے, بہت کم ٹرانسپورٹ ہے ہمارے. پبلک ٹرانسپورٹ کی بات کر رہا ہوں تو لوگ پریشان ہیں. اسی طرح ہماری جو پاپولیشن ہے اس کے مطابق جو ایک میڈیکل فیسیلٹی جس کو آپ کہتے ہیں, ہاسپٹل بیڈس, اس طرح کا جو بھی کلینیکل چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت کم پرسنٹیج ہے, بہت کم پرسنٹیج. اور یہ پرابلم ہے. تو اس کو بھی ہمیں ریئلائز کرنا ہے نا کہ کہاں جائیں گے. تو ہر ایک کو پھر ہاسپٹل آنا جانا, تو اس کے ساتھ ساتھ دیگر بیماریوں سے بھی خود کو بچانے کی کوشش کریں کہ ہاسپٹل مطلب جانے جیسی پوزیشن نہیں ہے ہاسپٹلوں میں. لہذا اپنے آپ کو صحت مند رکھنے پر پوری دھیان دیں. کھانے پینے کے تعلق سے, غذاؤں کے تعلق سے اپنے آپ کو سنبھالیں. آنے جانے کے تعلق سے اپنے آپ کو سنبھالیں. پلیز بی کیئرفل, بی کیئرفل. پریونشن بیٹر دین کیور, بہت آؤٹ کلاس یہ ایک فریز ہے, ایک بہت آؤٹ کلاس ایک میتھڈ ہے کہ احتیاط یہ علاج سے بہتر ہے. پریونشن بیٹر دین کیور. کورونا کے تعلق سے اس وقت دنیا بھر میں جو باتیں چل رہی ہیں, ایک ہاٹ ٹاپک ہے اور بالکل ایک برننگ ایشو ہے. جہاں جائیں کورونا کی بات ہو رہی ہے, کووڈ کی باتیں ہو رہی ہیں. یار کیا ہوگا, کب ختم ہوگا, بہت پرابلم ہے یار. یہ بھی بند ہو گیا, وہ بھی بند ہو گیا, اب کیسے ہوگا, زندگی کیسے نارمل ہوگی, واٹ ایور. بہت سارے ٹاپکس ڈسکس کیے جا رہے ہیں, ہر جگہ کا الگ الگ ہے. کسی کی شادی کا موضوع ہے تو کووڈ ہے, کسی کے کاروبار کا موضوع تو کووڈ ہے, کوئی بے روزگار ہو گیا تو کووڈ ہے. بس کووڈ ہی کووڈ ہے. ٹریولنگ نہیں ہو رہی تو کووڈ ہے. تو یہ کووڈ اس وقت مطلب یہ سمجھیے کہ ایک عام سا ایک ٹاپک بنا ہوا ہے. بچے بڑے, بیٹا ادھر چلے جاؤ, نہیں کیا ہو جائے گا, کورونا ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا, کووڈ ہو جائے گا, کورونا کووڈ. بچہ بڑا بوڑھا, مرد عورت, کیا صحت مند کیا بیمار, ایک خاص موضوع ہے. اس پر پھر ریسرچ بھی ہو رہی ہیں, آرٹیکلس بھی آ رہے ہیں, ٹاپکس بھی بیان کیے جا رہے ہیں, ریسرچ بھی بیان کی جا رہی ہے. بیماری کے ساتھ ساتھ اس کے اثرات پر بھی بہت سارے ویڈیوز آ رہی ہیں. تو ہم نے بھی آج کچھ ویڈیوز رکھی ہیں آپ کے لیے. پھر وہ ویڈیوز ہم آپ کو دکھاتے ہیں, کوئی ڈاکیومنٹری, اس طرح کی چیزیں ہیں. لیکن میں نے جب دیکھا تو مجھے لگا کہ میسج کچھ اور جانا چاہیے. تو یہ پہلے ویڈیوز دیکھتے ہیں جو ہم نے تیار کی ہیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہوں گے مفتی علی اصغر صاحب. انشاءاللہ یہ دعوت اسلامی کے بہت پیارے اور اچھے مفتی ہیں ہمارے, ماشاءاللہ مفتی علی اصغر صاحب اتاری. یہ انشاءاللہ ان کو ہم اپنے ساتھ لائیو کال پہ لیں گے اور ان سے جو ابھی ہم نے دیکھا اس کے تعلق سے ہم کچھ سوال جواب کریں گے. دیکھیں پھر وہ کیا ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. پہلے آئیے 1 by 1 ویڈیوز کی طرف چلتے ہیں. عالمی وبائی مرض کا 1 سال 1 دہائی یا اس سے زیادہ کا خلل چھوڑ جائے گا. بظاہر تو عالمی وبا کا زمانہ 1 سے 1.5 سال پر محیط گزرا ہے, لیکن اس کے اثرات نے دنیا کو 10 سال پیچھے دھکیل دیا ہے. اس خلل کو پورا کرنے میں شاید 1 دہائی یا اس سے زیادہ کا عرصہ لگے. اس 1 سال کے دوران ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگایا جائے تو یہ بہت مشکل کام ہے. دنیا کے اتنے وسیع پیمانے پر ہزاروں شعبہ جات اور کروڑوں انسانوں کے متاثر ہونے کو شمار نہیں کیا جا سکتا. چاہے وہ کاروبار کی دنیا ہو, تعلیم کی دنیا ہو, انسانی صحت و نفسیات ہو, یا چاہے بے روزگاری کے مسائل, یہ سب بہت بھیانک ہوا اور خوف و اعراض کے حالات میں گزرا. جی یہ ایک ویڈیو تھی اور اس میں ایک پہلو آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے کووڈ اور کورونا کے تعلق سے. اس پر میں تبصرہ کروں اس سے پہلے آئیے ہم دوسری ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ آئیں گے, پھر تیسری ویڈیو دیکھیں گے, ضرور تو چوتھی ویڈیو بھی دیکھیں گے. شارٹ ہیں, اس کو سامنے رکھیے گا کہ یہ کیا بیان ہو رہا ہے. پھر انشاءاللہ مفتی علی اصغر صاحب سے اس پر ان کی رائے لیں گے. جی
ہم اب سے 6 ماہ 1 سال یا 10 سال بعد کہاں ہوں گے؟ بہت سے لوگ اس فکر میں مبتلا ہیں۔ ایک تجزیاتی مضمون میں مختلف لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ایک نوجوان نے بتایا کہ میں رات کو بیدار ہوتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ مستقبل میں اپنے پیاروں کا خیال کس طرح رکھ پاؤں گا، میرے کمزور دوست اور رشتہ دار ان کا کیا بنے گا، میری ملازمت کا کیا ہوگا، اگرچہ میں بہت زیادہ خوش قسمت ہوں کہ میں بے روزگار نہیں ہوں۔ میرے کچھ ایسے دوست بھی ہیں جو ملازمت والے ہیں مگر کئی مہینوں سے بغیر کسی تنخواہ کے کام پر جاتے ہیں، اور میرے وہ دوست جن کی ملازمت پہلے ہی ختم ہو گئی ہے۔ دوسری طرف ماہرین کی رائے ہے کہ مستقبل کے لیے بہت سارے مواقع اور راستے تو ہیں مگر وہ اس پر منحصر ہے کہ حکومتیں اور ہمارا معاشرہ کورونا وائرس اور اس کے معاشی نتیجے کے بعد کس طرح کا رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ امید ہے کہ ہم اس بحران کو دوبارہ تعمیر کرنے، کچھ بہتر اور زیادہ آسانی پیدا کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ دوسری طرف اس بات کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اب شاید انسانی صحت پہلے جیسی بہت اچھی اور زیادہ مضبوط نہیں رہے گی۔ لیبر ورک سے لے کر آفس میں کام کرنے والے افراد زیادہ وقت کام کاج کرنے کی سکت سے محروم ہوں گے۔ معیشت کا کیا ہوگا، میرے دوستوں کا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میری جاب کا کیا ہوگا، میرے فائنینس کا کیا ہوگا، میری اکنامیکل سرگرمیوں کا کیا ہوگا، میں کیا کروں گا؟ بہت پریشان ہیں۔ یہ سوالات ہیں، جوابات بھی لیں گے۔ آئیے تیسری ویڈیو دیکھتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ عالمی وبا دنیا کو یکسر بدل کر رکھ دے گی۔ کووڈ-19 کے بعد والی دنیا بالکل الگ انداز میں نظر آئے گی، جہاں کاروبار سے لے کر صحت، تعلیم، انسانی رویے، رسوم و رواج اور رہن سہن سے لے کر زندگی کے بنیادی ڈھانچے میں بدلاو آئے گا۔ اگرچہ ہماری وبائی امراض کے دوران پیدا ہونے والی عادتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اس میں نہ صرف موبائل فون اور سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال کرنے کی عادت، چڑچڑاپن، زیادہ سونے، گھر بیٹھ کر کام کرنے اور سستی کی عادتیں برقرار رہیں گی۔ ٹیکساس یونیورسٹی کے انجینئرنگ پروفیسر کا ماننا ہے کہ کووڈ-19 کے نتیجے میں اب مستقبل میں ہمارے پاس ہر جگہ روبوٹ ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وبائی بیماری کے دوران بہت سی چیزیں اور بہت سی باتیں پرانی حالت پر نہیں رہیں گی، کیونکہ وبا کے زمانے میں ہم انسان بہت زیادہ خود کار خدمات کے عادی ہوئے ہیں، یہاں تک کہ گھر کے کام کاج اور ضرورت کی چیزیں وغیرہ خریدنے کے انداز بھی جدید ہو گئے ہیں۔ ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں ٹیکنالوجی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، لیکن وبائی امراض عالمی تاریخ کا ایک بہت اہم حصہ ہیں جو اپنی انمٹ نقوش چھوڑ جاتے ہیں۔ دوسری جانب نفسیات کے پروفیسرز کا ماننا ہے کہ لوگ اب زیادہ تذبذب میں مبتلا رہیں گے۔ لوگ زیادہ وقت تفریح گاہوں میں گزارنا چاہیں گے لیکن جلد اکتاہٹ اور بیزاری کا شکار ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جب گھر جائیں گے تو وہاں بھی یہ کیفیت رہے گی اور لوگوں سے گھروں میں بھی نہیں رہا جائے گا، جس کے نتیجے میں بے چینی والا معاشرہ نمودار ہو سکتا ہے۔ جبکہ اس کے مخالف ایک آرا یہ ہے کہ اب زیادہ بے راہ روی والا اور زیادہ آزادانہ معاشرہ پروان چڑھے گا۔ یہ رائے قائم کی جا رہی ہے مختلف۔ کوئی کہہ رہا ہے نہ تفریح گاہوں میں چین آئے گا، نہ گھروں میں چین آئے گا، دفتروں میں پریشانی ہوگی، یہاں بھی پریشانی ہوگی، وہاں بھی پریشانی ہوگی، بڑا زندگی اچاٹ ہو کے رہ جائے گی۔ ہوگا کیا ہمارا؟ اب تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے، اور اس پر اتنے مضامین، اتنی رائے، اتنی ریسرچ کے نام پر چیزیں لکھی جا رہی ہیں، بولی جا رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں، اور لوگ پڑھ رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر جائیں تو یہ یہ مضامین سے یہ دنیا بھری ہوئی ہے، اور پھر اخبارات میں بھی مضامین آ رہے ہیں، اس پر بہت ساری چیزیں لکھی جا رہی ہیں۔ کہیں بیٹھے تو پھر کوئی بھی ایک ایسا شخص جس کو بولنا آتا ہو، پھر وہ جو اس طرح کی ڈسکشنز کو سن کر سب کو جو اپنی طرف متوجہ کر کے جب ان کا اپنا فلسفہ شروع ہوتا ہے تو بس لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ وہ جو 10 آدمی ان کی سن کر چلے گئے، متاثر ہو کر چلے گئے، انہوں نے 10 کو جا کر اپنے گھر میں اور اپنی فیملی میں اور دنیا میں جا کر بات کی، تو یہ ایک چیزیں پھیلتی چلی جا رہی ہیں۔ مگر اسی میں، انہی خبروں میں کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایک اور پہلو بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ بحران جو ہے، یہ جو حالات ہیں، ان میں یہ چیزیں بھی سامنے آ سکتی ہیں، اور وہ ایک پوزیٹیوٹی کی طرف، ایک مثبت نظریے کی طرف آپ کی توجہ دلائی جا رہی ہے۔ وہ ریسرچ کیا کہتی ہے، وہ ویڈیو کیا کہتی ہے، جو اس سے شاید تھوڑی سی مختلف ہے۔ آئیے اب وہ دیکھتے ہیں۔ بحران سے مواقع پیدا ہوں گے۔ دنیا میں وبائی بحرانی حالت کے بعد کی ہلچل سے معاشی اور معاشرتی نظام نو کا امکان ہے۔ توقع ہے کہ معاشی نظام اور معاشرتی سرگرمیاں اب ایسے نئے انداز میں شروع ہوں گی جو پہلے سے بالکل مختلف ہوں گی۔ لوگ زیادہ پرجوش انداز میں نکلیں گے۔ کاروباری طبقہ نئی جہت کے ساتھ جدید تقاضوں کے مطابق اپنے کاروبار کو عروج دے گا۔ جو چھوٹی چھوٹی صنعتیں اور کاروبار ختم ہو گئے وہ دوبارہ بحال ہوں گے۔ معاشی ماہرین کہتے ہیں کہ وبائی مرض ایک ویک اپ کال ہے جس سے لوگوں کو یہ احساس ہوا ہے کہ بحران اور تباہی حقیقی ہے، لیکن اب اس سے نکلنا ہوگا۔ امید ہے کہ حکومتیں اور صنعت کار زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کرنا سیکھیں گے۔ مضمون میں بیان کیا گیا ہے کہ بحران سے مواقع تو پیدا ہوتے ہیں، لیکن ہمیں خود سے یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس صورتحال سے کیسے نکلیں اور کس قسم کی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں۔ ماشاء اللہ مفتی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں اب کیا ہوگا؟ اب تو مطلب سب اجڑ گیا. اب مستقبل کیسے سنورے گا؟ کام کیسے کریں گے؟ کاروبار کیسے کریں گے؟ امراض سے کیسے نکلیں گے؟ بہت پریشانیاں ہیں، بہت پریشانی ہے، بہت پریشانی ہے. وہ ایک شعر یاد آ رہا ہے مفتی صاحب، جی جی. منتشر ہیں خیالات کی وادیاں، لٹ گیا ہے سکون والی یہ دو جہاں، رحم فرما کہ اب تیری امت ہم، شالا وسدہ روے تیرا سونا حرم. تو ایک پریشان حال عاشق رسول جب پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے تو وہ پھر اس طرح کی طرف اس کی سوچ چلی جاتی ہے. لیکن عوامی طور پر جنرل پوائنٹ آف ویو پہ اگر بات کریں، مدی چینل دنیا میں کہاں کہاں دیکھا جاتا ہے تو گھبراہٹ اور پریشانی ہے، اور سارا فیچر پلان، سارا فیچر کے تعلق سے ہے کہ ہمارا فیچر کا کیا، بیماریوں کا کیا، پریشانیوں کا کیا، روزگار کا کیا، کاروبار کا کیا، وغیرہ وغیرہ. مفتی صاحب یہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیسے بیان کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ تجارتی پوائنٹ آف ویو پر، معاشی پوائنٹ آف ویو پر آپ کی ایک اچھی نظر ہے. آپ پورا مدنی چینل پر اور دیگر جگہوں پر آپ کا ایک تجارت کے تعلق سے لوگ آپ کو جانتے پہچانتے کہ یہ کاروبار اور تجارت پر یہ بات کرتے ہیں. حل بتائیں، اور یہ ہے کیا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اچھا دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ پرابلمس نہ کبھی کم ہوئی ہیں اور نہ کبھی کم ہوں گی. ہر دور کے اندر انسان جو ہے پرابلم سے گزرا ہے. آج تو ہم بڑے ترقی یافتہ دور میں رہتے ہیں، ورنہ ایک دور تھا کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی جو آوازیں ہیں وہ کبھی کم نہیں ہوتی تھی. آپ ہندوستان کی تاریخ کو دیکھ لیں، کبھی کوئی حملہ آور آ رہا ہے، کبھی کس کی حکومت آ گئی، کبھی کہیں بلوا ہو گیا. آپ رشین کنٹریز کو دیکھ لیں، آپ عرب کنٹریز کو دیکھ لیں، بڑے بڑے مارکے، انقلابات، لڑائی، قتل و قتال، دنیا اس دور سے گزری ہے. ذرا دور نہیں جاتے ہم، جب قیام پاکستان ہوا ہے اور لاکھوں لاکھ لوگ ہجرت کر کے پاکستان آئے ہیں، کیا تھا ان کے پاس؟ ان کے پاس تو کوئی اسباب ہی نہیں تھے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آئے تھے. اگر ہمارے وہ اکابر، وہ آبا و اجداد صرف یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیتے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، نہیں، انہوں نے اس بات کو نہیں بٹھایا. انہوں نے حالات کو چیلنج کے طور پر لیا، اور چیلنج کے طور پر لے کر آج معاشی جو حالات ہیں ہمارے ملک کے، یہ ان قربانیوں کا نتیجہ ہے. پریشانیاں آئیں لیکن لوگوں نے محنت کی، لوگوں نے حالات کو فیس کیا. تو یہ تو ایک نئی دنیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک وبائی امراض کی وجہ سے کاروبار کو پریشانی پہنچی ہے. یعنی زیادہ تر جو تاریخ میں مشہور ہے کہ جنگوں کی وجہ سے پہنچتی ہے، قحط کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور اسباب کی وجہ سے پہنچتی رہی ہے. لیکن دنیا اس وقت ایک نیا تجربہ کر رہی ہے کہ وبائی امراض کی وجہ سے جو ہے وہ حالات ابتر ہیں. اب پریشانیاں کسی بھی صورت میں آ سکتی ہیں. جو آپ نے شعر پڑھا ہے ابھی، منتشر ہیں خیالات کی وادیاں، یہ ایک کیفیت ہے. پریشانی جب بھی آتی ہے یہی کیفیت ہوتی ہے. بندہ جو ہے وہ خوف کا شکار ہوتا ہے، بندہ مستقبل میں کیا ہوگا اس کا شکار ہوتا ہے. لیکن اس شعر کے دوسرے مصرے میں جو شاعر ہے وہ بارگاہ رسالت میں استغاثہ کرتے ہوئے مطمئن ہو جاتا ہے، ایک آس بن جاتی ہے، ایک آس بن جاتی. تو اسی طریقے سے یقین، حالات کو فیس کرنے کی مضبوطی اور اللہ تعالیٰ پر توکل، ماشاءاللہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہر رکاوٹ کا مقابلہ کر سکتی ہیں. بندہ اگر منتشر رہے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا کرتا رہے، اچھا ایسا نہیں ہے کہ حالات نے جو ہے وہ صرف نقصان ہی پہنچایا ہے. بہت سارے سیکٹرز ایسے ہیں کہ اس کرونا وبا کے بعد ان کو فائدہ پہنچا ہے. ہمارے ملک کی جو ایکسپورٹ ہے، خاص طور پر جو کاٹن کی ایکسپورٹ ہے، یہ گارمنٹس کی ایکسپورٹ ہے، ٹیکسٹائل میں فائدہ ہوا ہے. جی ہاں، ٹیکسٹائل میں بہت فائدہ ہوا ہے. ٹیکسٹائل میں ایسا نہیں کہ صرف سیٹ کو فائدہ ہوا ہے، ٹیکسٹائل ظاہر بات ہے مزدوروں سے چلتی ہے، مزدوروں کی مزدوری لگی رہی ہے، دن رات کام ہوتا رہا ہے. بہت سارے لوگ متاثر ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہوٹل انڈسٹری سے لوگ متاثر ہوئے ہیں. بعض ملکوں کے اندر پراپرٹی کی قیمتیں گر گئی ہیں. جن لوگوں نے پراپرٹی کو ایک کرائے کے ذریعے، انویسٹ کا ذریعہ سمجھا ہوا تھا، کرائے وہاں کم ہو گئے ہیں.
حالات کروٹ لیتے ہیں مختلف, ایک جیسے حالات کبھی بھی نہیں رہتے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک وقت تھا کہ مکہ سے مدینہ منورہ جاتے ہوئے خطرات ہوتے تھے, لوٹ مار ہوتی تھی باقاعدہ, تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا, زیادہ عرصہ پہلے نہیں, یہ 150 سال پہلے کی باتیں ہیں. لیکن ایسا تو نہیں تھا کہ لوگ حج پر نہ جاتے ہوں, جاتے تھے لوگ حج پر. مفتی صاحب اس میں اگر یہ پلس کر لیں ہم, جو آپ اس وقت ایک بہت اچھا پہلو آپ بیان کر رہے ہیں کہ ہو تو رہا ہے کہ اس وقت قربانی کے ایام گزرے ہیں اور لوگوں نے جانور خریدے ہیں. اگر ہم صرف پاکستان کی بات کریں تو جو سروے ہے اور جو رپورٹس آئی ہیں, جو صحیح غلط اللہ بہتر جانتا ہے, وہ رپورٹس یہ آئی ہیں کہ پچھلے سال سے اس سال زیادہ جانور بکے ہیں اور زیادہ قربانیاں ہوئی ہیں. اور میرے پاس جو اس میں ایک فگر آیا ہے کہ 10% قربانی میں اضافہ ہوا اور 450 ارب روپے کا کاروبار ہوا ہے. 450 ارب روپے کاروبار ہوا ہے. اور پھر اس کے اندر بھی پوری ڈیٹیل ہے کہ اس کاروبار نے کن کن کاروباری اداروں میں, کن کن کاروباری حلقوں میں ہلچل پیدا کی ہے. اور اس میں آخر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عید الاضحیٰ پر نہ صرف غریبوں کو کھانے کے لیے مہنگا گوشت مفت ملتا ہے, بلکہ آئندہ سارا سال غریبوں کے روزگار اور مزدوروں کے بھی بندوبست ہوتا ہے. دنیا کا کوئی ملک بھی کروڑوں اربوں روپے امیروں پر ٹیکس لگا کر پیسہ غریبوں میں بانٹنا شروع کر دے, تب بھی غریبوں اور ملک کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا اللہ تعالیٰ کے اس ایک حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے فائدہ ہوتا ہے. جیسا میں نے خود یہ خبر پڑھی ہے کہ کراچی کی جو سب سے بڑی منڈی ہے, جو ایشیا کی سب سے بڑی منڈی کہی جاتی ہے جی, اس میں کئی سالوں کے بعد ایسا دیکھنے میں آیا کہ گائیں بچی نہیں, جانور ختم ہو گئے. اب یہ دیکھیے آپ کہ صرف ایسا نہیں کہ کراچی میں منڈی لگتی ہے, ہر شہر میں منڈی لگتی ہے جی, اور شہر کے خلاف میں جتنے بھی غریب افراد ہیں, ہاری ہیں, مزدور ہیں, کسان ہیں, یہ افراد بکریاں پالتے ہیں پورا سال, یہ افراد گائیں پالتے ہیں, اونٹ پالتے ہیں, اور بقرعید جو ہے ان کا ایک سرکل ہوتی ہے روزگار کا. اب یہ بیچ کر گئے ہیں, انہوں نے بچے لے لیے ہوں گے, اب یہ پورا سال یا تو یہ حوالے کر دیں گے چرانے والوں کے, چرواؤں کے حوالے کر دیں گے, یا خود پالیں گے. ایگریکلچر میں بہتری آتی ہے مفتی صاحب, وہ جو زراعت ہے یہ تو بہت اچھا, فارماسیوٹیکل جو میڈیسن سے ریلیٹڈ جو بزنس ہے وہ گرو کرتا ہے. لیکن مفتی صاحب یہ جتنے بھی پہلو ہیں یہ اچھے پہلو ہیں, ہم بیان کر رہے ہیں اور ہمیں یہ بیان کرنا ہے اس وقت. لیکن یہ بات بھی تو ہے نا کہ ایک بڑا طبقہ بے روزگار ہوا, ایک طبقے کے روزگار پر اثر پڑا, کاروبار بند ہوا, پریشانیاں ہوئی ہیں, انڈسٹریاں بند ہوئی ہیں, لوگوں نے مطلب کہ بڑی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں ملازمین نہیں, فار ایگزامپل ٹورسٹ کم ہو گئے, ٹورزم پر فرق پڑا, ہوٹلنگ پر فرق پڑا, لوگ جاتے تھے اس پر بہت سارا فرق پڑا. اب یہ جو پریشانی ایٹ لیسٹ جو آئی ہوئی ہے لوگوں کے ذہنوں میں, خاص کر ایک مسلمان کو اس موقع پر اپنی ایسی کیا سوچ بنانی چاہیے کہ یہ جو باتیں آتی ہیں جناب یوں ہو جائے گا, یوں ہو جائے گا, دنیا یوں ہو جائے گی, تو اب کاروبار یوں ہو جائے گا, اب 4 دن کے بعد پتہ چلتا ہے کہ نئی رپورٹ آئی ہے تو جو یوں کے بجائے یوں ہو جائے گا, جیسے کورونا کے آئے دن تھیوری بدلتی رہتی ہے. تو یہ جو رپورٹس آتی ہیں, یہ جتنی بھی رپورٹس آتی ہیں چاہے پازیٹیو یا نیگیٹو آتی ہیں, ایٹ لیسٹ ایک مسلمان کو, ایک عاشق رسول کو ان تمام حالات میں اپنی وہ کیا سوچ رکھنی چاہیے کہ جس پر وہ رہے تو اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں وہ جمع کر سکے اور کسی حد تک پریشانی سے نکل سکے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جو یقین اور اذعان اور اعتماد, خود اعتمادی ہے, اگر وہ ٹوٹ جاتی ہے تو بندہ کسی محاذ پر کھڑا نہیں رہ سکتا. مسلمان کو اللہ رب العزت کے ان فرامین پر نظر رکھنی چاہیے جس میں اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مختلف طریقوں سے آزمائے گا. تو یہ آزمائشیں ہیں مسلمان کے لیے. اب ان آزمائشیں جب بھی آتی ہیں تو تکلیف کا سبب بنتی ہیں. اب روزگار کا چھن جانا ایک بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے, بہت بڑی تکلیف. ہم دارالفتہ کے اندر مختلف کیسز ڈیل کرتے ہیں, خاص طور پر طلاق کے. ہم نے دیکھا ہے کہ بے روزگاری کی وجہ سے طلاقوں کا ریشو بڑھا ہے. یعنی ہمیں الفاظ جاننے کے لیے, یعنی بعض اوقات کنایہ کے الفاظ ہوتے ہیں, پس منظر جو ہے نا وہ لکھنا ضروری ہوتا ہے کہ کس پس منظر میں الفاظ بولے گئے. تو جب کوئی فتویٰ آتا ہے ہمارے پاس اور پس منظر اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جی بیوی جھگڑا کر رہی تھی, گھر میں دودھ نہیں ہے بچوں کے لیے, یا تم کام پہ نہیں جاتے, یا تم کیوں نہیں کرتے,
تو یہاں پر بیوی کی بھی ذمہ داری ہے. شوہر ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ہر شوہر آوارہ ہوگا اور وہ چپائی توڑ ہوگا اور وہ کام ہی نہیں کرے گا. اگر اس کا روزگار چھن گیا ہے تو اس مشکل موقع پر وہ اس کا ساتھ دے، اس کو دلاسا دے، اس کی دکھ اور سکھ کی ساتھی بنے. حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک انتہائی مثالی بیوی تھی. نبی اکرم علیہ السلام جب آپ پر وحی نازل ہوئی، اور وحی کی تجلیات ہیں، اور اس وحی کی تجلیات سے نبی اکرم علیہ السلام وراثت تشریف لائے. کپ کپی تاری ہے، سردی چڑھی ہوئی ہے، اور زمبلونی فرما رہے ہیں، تو وہ آپ کو دلاسا دیتی ہیں اور عرض کرتی ہیں. آپ اس کا مطلب خلاصہ یہ ہے کہ فکر نہ کریں، آپ تو مساکین کا ساتھ دیتے ہیں، آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تو غربا کا ساتھ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا. تو اگر کوئی شخص ہماری فیملی میں، ہمارے معاشرے میں پریشان ہے تو ہمیں اس کو دلاسا دینا چاہیے، اس کو مزید کنفیوز نہیں کرنا چاہیے، اور جس سے ہو سکے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ اس کو روزگار دلا سکتا ہے، روزگار کے حوالے سے اچھا مشورہ دے سکتا ہے. تو پازیٹیو رہنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم پازیٹیو رہیں گے ہم اس آزمائش میں کامیاب رہیں گے. مفتی صاحب میں نے پازیٹیو رہنے کا مطلب یہ ہے جی کہ بے صبری کا مظاہرہ کرے گا بندہ، تو بے صبری تو آزمائش کے اندر ویسے ہی جو ہے نا وہ خراب ہے. جی مفتی صاحب میں نے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک عبارت پڑھی تھی جی کہ امیر کو چاہیے کہ فقراء سے مہنگے داموں خریدے، کہ یہ افضل صدقے میں شامل کیا جائے گا. بلا شبہ. یعنی یہ بہت خوبصورت بات میں نے پڑھی تھی. میں ناظرین آپ کو بتاؤں کہ امیروں کو چاہیے کہ فقراء جو غریب ہوتے ہیں، یہ بھی غریب لوگ بھی مال بیچ رہے ہوتے ہیں. اچھا آپ کو کوئی کچھ اتنا بکو راکٹ سائنس نہیں ہے سمجھنا کہ یار یہ امیر ہے کہ یہ غریب ہے. عام طور پر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ کتنا کما لے گا روز کا، اور یہ گھر بار کیسے چلائے گا، اور یہ بڑی تعداد ہے، لاکھوں کی تعداد ہے. تو ان کو پہچاننا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. تو امیروں کو چاہیے، اچھا آپ ان سے اگر غریبوں سے تھوڑا سا مہنگا دام خرید لیں گے، وہ 10 روپے کی چیز 15 روپے کی لے لیں گے. میں کہتا اگر بارگننگ نہ کرو تب بھی آپ کی مہربانی کہ اگر آپ ان سے یہ لے لیتے. اچھا امیر سے لیتے ہیں، نہیں اگر مالدار سے لیتے تو وہاں پر آپ بارگننگ کرائیں، وہاں پر آپ بھاؤ تاؤ کریں، بالکل یہ بہتر ہے. یہ اس پورے مضمون کو لکھا گیا ایک جگہ پر. تو میری درخواست یہ ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عمل پر اگر دنیا بھر کے امیر لوگ عمل کریں کہ اس ارشاد پر کہ فقراء اور غریبوں سے بارگننگ کرنے کے بجائے آپ ان سے تھوڑا مہنگے داموں خریدیں، 10 روپے کی 12 روپے کی 15 روپے کی خریدیں، کیونکہ اس کو وہ آپ کو جاتا دیکھ کر آپ کو دام کم کر دیتا ہے. تو تھوڑا سا یہ بھی ہوگا کہ یہ بھی ایک طرح سے موٹیویشن میں آپ کو دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ دیں. پھر مفتی صاحب یہ جو قرآن کریم میں جو 12واں پارہ جو شروع ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. یہ بہت بڑی تسلی نہیں ہے مفتی صاحب؟ بہت بڑی تسلی ہے. بلا شبہ ایک مسلمان کے لیے تو انتہائی بڑی تسلی ہے کہ رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بندے کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا جہاں سے اس کو رزق ملتا ہے، اس کو جہاں سے نوکری مل جاتی ہے، جہاں سے اس کا روزگار شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پر جتنا اعتماد ہوگا اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ راہیں کھلتی جاتی ہیں. ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ بندہ مجھ سے جس طرح گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ فرماتا ہوں. یعنی بعض اوقات بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا اچھا گمان ہی نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا، بہتری توقع رکھنا، یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. اور توکل بھی یہی ہے کہ اسباب کے لیے مسلمان بھاگ دوڑ کرے، بلا شبہ اسباب کو اختیار کرے، لیکن اسباب کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھے. ماشاءاللہ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرما، اللہ کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ نے مفتی علی اصغر صاحب کی ماشاءاللہ باتیں سنی. انہوں نے ہمیں توکل، یقین، اللہ پر بھروسہ، حالات و واقعات کو کس طرح دیکھنا ہے اس پر ہمیں ہماری توجہ دلانے کی کوشش کی ہے. اس پہ ایک پہلو
میں کیونکہ 4 ویڈیوز آپ کو ہم نے دکھا دی اور اس کا پورا ایک خلاصہ بیان کرنا تھا. طول عمل یہ ایک ورڈ ہے، طوا سے آتا ہے، اس کو کہتے ہیں بڑی لمبی امید ہے. ہم جو نیوز دیکھتے ہیں، پتہ چلتی ہے حالات واقعہ جناب 2021 میں یہ ہو جائے گا، 2025 میں یہ ہو جائے گا، 2023 میں ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں آتی ہیں. 2050 میں یہ حالات ہوں گے. تو ایک شعر سنا دیتا ہوں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. ایک اور شعر ہے، کتنی بے اعتبار ہے دنیا، کتنی بے اعتبار ہے دنیا، موت کا انتظار ہے دنیا. کیا ہوگا، اف کیا ہوگا، حالات کیسے ہوں گے یار. اب پتہ نہیں کون سی ویو آئے گی، چوتھی آئی ہے، چھٹی، وہ 8ویں بھی بولتے ہیں لوگ. کیسے ہوگا کیسے ہوگا، او ہو میں کیسے یہ کروں گا، میں کیسے وہ کروں گا، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا. اور ہو سکتا ہے صبح اس کی آنکھ ہی نہ کھلے، آنکھ ہی نہ کھلے. کووڈ سے ہی تو لوگ نہیں نہ مر رہے. آپ نے ابھی جھلکیوں میں دیکھا کہ بس کا حادثہ ہوا، انتقال ہو گیا. کینسر کتنا بڑا ایک وہ پرابلم ہے، ایک مرض ہے جس میں لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے. تو انتقال تو ہو جاتا ہے، کچھ بھی ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، طبعی موت آ جاتی ہے، حادثاتی موت ہوتی ہیں. تو ہمیں یہ کیسے یقین ہو جاتا ہے کہ ہم اس وقت تک زندہ رہیں گے؟ تو وہ جو حدیث ہے نا کہ دنیا میں یوں رہو جیسے مسافر رہا کرتا ہے. یقین مانے رسول پاک صاحب لولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں خوش رہنے، پرسکون رہنے کا اتنے ہمیں مدنی نسخے بیان کیے ہیں کہ اگر ہم اس پر عمل کریں تو یقین مانے زندگی مدینہ مدینہ ہو جائے. میں ایک حدیث قدسی کا وہ خلاصہ عرض کروں. اللہ فرماتے ہیں بندے تو خود کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے، میں تیرا ہاتھ گناہ سے بھر دوں گا اور تیری فقیری دور کر دوں گا. اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرا ہاتھ کام کاج سے بھر دوں گا اور تیری فقیری دور نہ کروں گا. یعنی اس میں جو اس کی جو آپ شرح پڑھیں گے تو اس میں یہ آپ کو واضح طور پہ ملے گا کہ آپ اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے. یعنی اس میں یہ نہیں ہوتا بندہ روزگار چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر، کسب حلال چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر بیٹھ جائے. نہیں، اپنے روزگار کا اہتمام کرے لیکن اللہ کی عبادت بجا لائے، نیکی کرے، تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، نماز با جماعت کا اہتمام کرے. ہم چیزوں کو درست کرنے کی کوشش نہیں کر رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی بھلی ٹھنڈ ہے، میں گرمی کے کپڑے نہ، مطلب گرم کپڑے پہنوں گا تو ٹھنڈ سے بچوں گا، نہ میں آگ جلاؤں گا تو ٹھنڈ سے بچوں گا نا. اتنی تو عقل آپ اور ہم استعمال کر ہی لیتے ہیں کہ اگر ماحول ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو ہم گرم کپڑے پہن لیتے ہیں، آگ جلا لیتے ہیں. رائٹ اور رانگ؟ اور اگر سردی ختم، گرمی ہو گئی اور گرم کپڑے کون پہنتا ہے بھائی گرمی میں؟ کون گرمی میں کوٹ اور جیکٹ اور سویٹر پہن کے چلتا ہے؟ دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا ہوگا. تو جب موسم کے بدلنے سے ہماری سوچ بدل جاتی ہے اور ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں سردی سے بچنے کا، گرمی سے بچنے کا، تو اسی طرح یہ پریشانیاں، آفتیں، مصیبتیں، بلائیں جو آتی ہیں اسے بچنے کا ہم اہتمام نہیں کریں گے، اللہ کے حضور توبہ نہیں کریں گے، استغفار نہیں کریں گے. استغفار کرنے سے رزق میں برکت آتی ہے، معیشت میں برکت آتی ہے. گناہ چھوڑ دے، اللہ رزق تو اللہ دینے والا ہے نا. ہم گناہ چھوڑ کر اسے رزق کا سوال کرے، وہ ہم پر اپنے وہ غیب کے دروازے کھول دے گا. تو میری فائنلی درخواست یہ ہے کہ اتنے پریشان نہ ہوں کہ آپ کی پریشانی آپ کی بیماری بن جائے گی، پھر کیا کریں گے؟ تو اللہ حالات بدلنے پر قادر ہے. یہ کورونا بھی اللہ ہی کی ایک مخلوق ہے نا، جو اس کے حکم سے آئی ہے اس کے حکم سے جائے گی. بندے کا کوئی یہاں مطلب کہ وہ نہیں ہے حساب کتاب. بے بسی ہمارے سامنے ہے، لاچاری ہمارے سامنے ہے. ویکسینیشن کے بارے میں کتنی تھیوری بن رہی ہیں، آئے دن نئی تھیوری آ رہی ہے ویکسینیشن کی. تو بہت سارے مطلب کہ چیزیں آتی ہیں، چینج ہو جاتی ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی اب جو اسباب ہیں جو اس سے بچنے کی صورتوں میں جو بیان کیا گیا ہے، اس سے شرعی تقاضوں کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی بھی ہمیں کوشش کرنی ہے. تو یہ ایک تجزیہ تھا، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. تو اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہماری دنیا اور آخرت بہتر بنائے، اور فضول قسم کی پریشانیوں سے، ارریلیونٹ جو سوچ ہے یا اوور تھنکنگ ہے یا بہت زیادہ ایڈوانس تھنکنگ ہے، اللہ اسے ہماری حفاظت کرے. موت پیش نظر رہے، نیکی، تقوی، پرہیزگاری اور قناعت
اللہ نصیب کر دے کہ جو ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اس پر گزارا کرے، انشاءاللہ زندگی اچھی گزر سکتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ نے ابھی نیند کے تعلق سے ایک جھلکیوں میں ایک ویڈیو دیکھی تھی، پہلے آئیے اس کو ہم آپ کو اس کی رپورٹ دکھاتے ہیں، پھر ڈاکٹر زیرک صاحب انشاءاللہ اس پر کچھ رائے لیں گے۔ انسانی صحت کے لیے پوری نیند لینا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ 3 راتیں مکمل جاگ کر یا انتہائی کم نیند لے کر گزاریں تو آپ کی دماغی حالت کے لیے تباہی ہو سکتی ہے۔ تمام ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے 6 سے 8 گھنٹے کی نیند انتہائی ضروری ہے۔ امریکہ کی یونیورسٹی میں ایک تجربہ کر کے دیکھا گیا جس میں لوگوں کو 72 گھنٹے جگا کر دیکھا گیا۔ نتیجہ سامنے آنے پر پتا چلا کہ ان کی جسمانی اور ذہنی کیفیات پر اور ان کی صحت پر اس کا کافی مضر اثر ہوا ہے۔ ماہرین نے بتایا کہ اپنے جسم کو کم نیند لے کر یا جاگ کر اس کا عادی نہ بنائیں، خصوصاً نوجوانوں کو، کیونکہ اس کے ان پر ذہنی اور جسمانی لحاظ سے انتہائی برے اثرات مرتب ہوں گے۔ 2000 افراد پر کم نیند یا نیند نہ لینے کے بعد کے اثرات کا جائزہ لیا گیا تو ایسے افراد میں انتہائی غصہ، چڑچڑاپن، بھوک کی عادت میں تبدیلی، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت میں کمی، جلد گھبرانا، اکیلا پن اور ڈپریشن جیسی علامات پائی گئیں۔ نیند ایک نعمت ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ جبکہ اس سے آپ کی دنیا اور آخرت کے نقصانات نہ ہوتے ہوں تو نیند بہت بڑی نعمت ہے، کہ مطلب اگر ایسی نیند کے جو آپ کی نمازیں قضا کر دے اور آپ کے تمام تر معاملات کو ڈسٹرب کر دے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن ایک نارمل نیند جس کو کہتے ہیں وہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ اس سے پوچھے جس کو نیند نہیں آ رہی، اور بعض اوقات بندہ نیند کی گولیاں کھا لیتا ہے اور 1-2 دن 3-4 دنوں تک تو نیند آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد بولتا ہے یار دوائی بھی اثر نہیں کر رہی، تو یہ عجیب سا اب جو اس کی پریشانی ہوتی ہے، اللہ کی پناہ، اللہ سے عافیت کا سوال ہے۔ تو ہم نے ڈاکٹر زیرک کو درخواست کی تھی کہ وہ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کریں کہ نیند کیوں نہیں آتی اور اس کے اسباب کیا ہیں، اور ایک اچھی نیند سے انسان کی صحت پر مزید کیا اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ہماری نیند کو اڑا دیتی ہے۔ جی ڈاکٹر زیرک، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ آپ کیا کہتے ہیں حضور اس رپورٹ پر؟ جی میں ایگری کرتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ اس میں کافی جو ہے وہ انفارمیشن ہے، اور یہ کوئی نئی انفارمیشن نہیں ہے، عرصہ دراز سے جو ہے وہ میڈیکل پروفیشن میں نیند کے فوائد اور نیند کی کمی کے نقصانات سے ہم اویئر ہیں۔ وجوہات کی اگر دیکھا جائے تو بہت ساری اس میں وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری روٹین نیند کے حوالے سے ڈسٹرب ہوتی ہے، وقت بے وقت سونا، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے نیند کی کمی کے ہونے کی۔ اور اس ماحول میں اگر دیکھا جائے تو موبائل سکرین، ٹی وی سکرین، کمپیوٹر سکرین، اس کا استعمال شاید ہر ایج میں، بچوں سے لے کر بوڑھوں تک جو ہے اس کا استعمال، اور بالخصوص سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک ایسی لت پڑ جاتی ہے کہ جو ہے وہ آپ کئی گھنٹوں گزار دیتے ہیں۔ اور پھر اسکرین سے جو روشنی آپ کی آنکھوں میں آتی ہے، روشنی کی وجہ سے جو ہمارے سلیپ کے ہارمونز ہوتے ہیں وہ صحیح طرح سے ریلیز نہیں ہوتے۔ میں اس میں ایک امیج دکھانا چاہوں گا، وہ ایک آپ نے جو ابھی آپ نے جو ڈاکیومنٹری دکھائی تھی اس میں آپ نے دکھا تھا ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور اس نے اپنے سامنے موبائل آن کیا ہوا جس کی لائٹ اس کے چہرے پہ جا رہی ہے۔ اگر وہ آپ ذرا اسکرین پہ لے آئیں، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا پرابلم ہے ہمارے یہاں نیند نہ آنے کا۔ جی ہاں ڈاکٹر زیرک، یہ دیکھیے، یہ مطلب یہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، اور آئی تھنک ان کے کان میں وہ بھی لگا ہوا ہے، ہینڈ فری بھی لگی ہوئی ہے۔ اب ایک اندھیرا کر کے کمرے کو ہینڈ فری لگا کر آپ موبائل پر آپ لگے مصروف ہیں، تو آپ بھلے کام کی چیزیں ہی دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ روشنی اور یہ کان کے اندر چیزیں اور یہ جو دماغ کے اندر جو چیزیں جا رہی ہیں، اب جب یہ اس سے ریلیز ہوگا تو یہ آٹومیٹکلی ایسا تو ہے ہی نہیں کہ وہ آنکھ بند کرے گا نیند آ جائے گی۔ کیا یہ روشنی اور یہ کانوں میں جانا اور دماغ اس چیز کی طرف چلے جانا جس کو وہ ویڈیو کے ذریعے یا کسی بھی چیز کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، کہ یہ چیزیں ان کی نیند میں رکاوٹ بن سکتی ہیں؟ بالکل بنتی ہیں۔ روشنی جیسے نیند کا ایک ہارمون ہوتا ہے، اس کو میلاٹونن ہم بولتے ہیں۔ جب اندھیرا ہوتا ہے نا تو انسان کا جسم اس کو ریلیز کرنا شروع کرتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ آپ کو ایک اچھی نیند آتی ہے جب اس کا لیول جو ہے ایک سرٹن لیول سے اوپر ہو جاتا ہے۔
تو ایک تو روشنی کی وجہ سے جو ہے اس کے ریلیز میں جو ہے وہ ڈیلے ہوگا اور کم لیول پر جو ہے وہ ہارمون ہوگا اور آپ کی کوالٹی آف سلیپ ڈسٹرب ہوگی. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک انگلش میں لفظ یوز کرتے ہیں وائنڈ ڈاؤن کرنا. وائنڈ ڈاؤن کہ جب آپ سونے کا وقت ہوتا ہے تو اب آپ کو سب فکریں جو گزشتہ دن کی میں ہوئی معاملات ان کو بھولیں اور آگے آنے والے دن کی فکر نہ کریں. مطلب آپ کا ذہن جو ہے وہ بالکل ریلیکس موڈ میں ہو. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو دماغ کا لیپ ٹاپ ہے اسے سلیپ موڈ پہ لے جانے کے بجائے اس کو شٹ ڈاؤن پہ لے جایا کریں ہم لوگ. آپ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. تو اب سوشل میڈیا کے یوز کی وجہ سے ایک تو روشنی کی وجہ سے کیمیکل لیولز بھی لو ہو رہے ہیں اور دوسرا اب آپ کا مائنڈ بجائے کام ڈاؤن اور ریلیکس ہونے کے اب یہ پوسٹس کے ذریعے جو ہے یہ مزید ایکٹیو ہو جاتا ہے. میں یہاں ایک سوال کروں گا آپ سے. سوال یہ کروں گا ڈاکٹر زیرک کہ کوئی اگر یہ کہے کہ آپ کہتے ہیں کہ موبائل سے نیند نہیں آتی. بھائی مجھے موبائل یوز نہ کروں تو نیند ہی نہیں آتی. مجھے نیند آتی تب ہے جب میں موبائل یوز کرتا ہوں, میں اس کو دیکھتا ہوں, دیکھتے پھر میرے وہ نیند آ جاتی ہے. تو آپ کی تھیوری اور میری پریکٹس میں تو بہت فرق ہے. تو آپ اس کو کیسے سمجھائیں گے؟ اس کا یہی ہے, اب اگر ان کا اسیس کیا جائے اور اس کی تفصیل میں پڑھا جائے تو پتہ یہ چلے گا کہ یہ یوز کر کے اتنے تھک گئے نا کہ ان کو نیند آ گئی. یہ نہیں ہے کہ فون یوز کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے نیند آ گئی. مگر یہاں پر کوالٹی اور سلیپ کمپرومائز ہوگی؟ بالکل ہوگی. اور ظاہر ہے کہ ایک رات کے اندھیرے میں جو ہماری نیند ہوتی ہے اس کی کوالٹی اور جو دن کے وقت ہماری نیند ہوتی ہے اس کی کوالٹی میں بالکل فرق ہوگا. جو لوگ نائٹ شفٹ میں کام کرتے ہیں اور اس مجبوری کی وجہ سے جو ہے وہ دن کے وقت انہیں نیند کرنا پڑتی ہے تو اس پر بھی اسٹڈی کی گئی تھی. اور اب بالخصوص ڈاکٹروں کی اگر مثال لی جائے تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہم نائٹ شفٹ کرتے تھے, پورا ایک ہفتہ نائٹ شفٹ ہوتی تھی اور دن میں سوتے تھے. لیکن انہوں نے پھر کیا کیا کہ اس کو بریک ڈاؤن کیا کہ آپ نے 4 دن نائٹ شفٹ کرنی ہے, پھر نارمل روٹین میں کام کرنا ہے, پھر ایک ہفتے کے بعد 3 دن نائٹ شفٹ کرنی ہے, پھر نارمل روٹین میں کام کرنا ہے, اور باقی جو 3-4 ہفتے ہوں گے وہ آپ کی نارمل ڈیوٹی ہوگی. تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ رات کے وقت میں نیند کی کوالٹی زیادہ اچھی ہوتی ہے. اور بالخصوص سوشل میڈیا, موبائل فون کے یوز سے آپ کی ٹائمنگ بہت زیادہ چینج ہو جاتی ہے کہ بعض لوگ تو کیا کہتے ہیں کہ ساری رات گزار دیتے ہیں. اور گرمیوں میں بالخصوص یو کے, یورپ, ویسٹرن کنٹریز کے جہاں پر رات بالکل تھوڑی ہوتی ہے, اور اگر یو کے کا دیکھا جائے تو اس وقت تقریباً 3-3:30 بجے جو ہے وہ روشنی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اگر آپ جو ہے وہ اتنا ڈیلے کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے یوز کی وجہ سے یا کسی اور مصروفیت کی وجہ سے تو آپ کی کوالٹی آف نیند بھی جو ہے وہ افیکٹ ہوگی. اچھا, اسی طرح پھر یہاں پر ویڈیو میں ڈاکٹر زیرک میں دوبارہ معذرت چاہتا ہوں کیونکہ ناظرین کو کچھ چیزیں مجھے اپڈیٹ کرنی ہے. یہاں جو ویڈیو کے اندر دکھایا گیا کہ غصہ, چڑچڑاپن اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں, یہ تو ہم نے, اس کے علاوہ نیند کم ہونے کے کیا کیا مزید نقصانات ہوتے ہیں؟ اس میں مینٹل ہیلتھ پر آپ کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے کیونکہ ہمارا جو دماغ ہے نا اس کو ریسٹ چاہیے, اور جب ہم سوتے ہیں تو دماغ کے کچھ حصے مزید ایکٹیو ہوتے ہیں اس نیند کے دوران کئی امپورٹنٹ فنکشنز کے لیے, جس میں سے ایک فنکشن ہوتا ہے کہ میموری کو جو ہے, یادداشت کو جو ہے وہ مزید اس کو پختگی دینا, اور اسی طرح کے کئی ریپیئرنگ پروسیسز ہوتے ہیں جو کہ ہماری باڈی جنرلی اور برین بالخصوص جو ہے وہ ریپیئر پروسیس کرتا ہے. تو اب اگر نیند نہیں ہوگی تو ہمارے یہ پروسیسز جو ہے وہ افیکٹ ہوں گے. بالخصوص اگر ہم صرف میموری کی ہی مثال لے لیتے ہیں کہ جو لوگ جن کی نیند کم, یادداشت, جن کی نیند کم ہوتی ہے وہ چیزیں بھولنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, جب وہ کنسنٹریشن بھی نہیں ہوتی یعنی کہ توجہ بھی بٹ جاتی ہے نیند کی کمی کی وجہ سے, تو لیک آف کنسنٹریشن اور میموری ریکال یعنی کہ یادداشت, یہ دونوں نہ ہونے کی وجہ سے جب آپ کوئی چیز بھولیں گے تو آپ کو ڈیفینیٹلی آپ اپسیٹ فیل کریں گے, یہ چیز مجھے بھول گئی, یہ کیوں نہیں یاد آئی, یہ کیوں میں بھول گیا. تو آپ میں چڑچڑا پن آئے گا, آپ میں غصہ آئے گا, اور پھر لانگ ٹرم جو ہے یہ میموری پرابلم آپ کو پھر آگے ڈیمینشیا کی طرف لے کر جاتی ہیں. اور اسی طرح لیک آف سلیپ جو ہے اس سے
آپ کو ڈپریشن بھی ہو جاتا ہے، انگزائٹی، یہ یعنی کہ انٹرلنکڈ ہے۔ انگزائٹی، ڈپریشن یہ بھی سلیپ، نیند کی کمی کو جنم دیتے ہیں، اور بعض دفعہ نیند کی کمی بذات خود آپ کو سویئر مینٹل النس کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ تو اس میں کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے خود بھی امیر اہل سنت کا بھی چند ایک بار تذکرہ کیا کہ کوئی آیا، ان کی اس وجہ سے بہت پریشانی تھی، پوچھا گیا نیند نہیں ہوئی، نیند کروائی گئی تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ تو نیند جو ہے وہ یہ مینٹل ہیلتھ، اسی طرح پھر وہ اتنے بزی تھے ڈاکٹر زیرک اپنے کسی ایکٹیویٹی کے اندر، ان کے لیے ایک ایکٹیویٹی تھی اور ایک وہ آپریشن تھا ان کا، ایک بہت بڑا کام تھا ان کا، اس میں یہ مصروف تھے اور اس میں ان کو شاید آرام کا موقع نہیں ملا، نیند کا موقع نہیں ملا، اور وہ مطلب کہ اس میں اتنے وہ مصروف ہو گئے کہ کئی دنوں تک ان کی پراپر نیند نہیں ہوئی، اور اس میں وہ مطلب کہ وہ انہوں نے اپنا وہ ہدف بھی پا لیا، لیکن اس کے بعد ان کی گفتگو ایسی تھی جیسے کہ بندہ وہ نیم پاگل سا ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ وہ گئے کسی مطلب کہ ایسے شخص کے پاس جو عامل کے طور پر علاج کرتے تھے، روحانی علاج کے نام پر کرتے تھے، تو انہوں نے ان کو جادو وغیرہ قرار دے دیا۔ تو اچھا، اب وہ تھے امیر سنت کے مرید، اور جو ان کے دوست تھے وہ بھی امیر سنت کے مرید تھے، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، اب تھوڑی پرانی بات ہے، مجھ سے رابطہ کیا کہ یہ ہو گیا۔ میں نے کہا یار یہ اس کو کیسے ہو گیا، کافی سمجھدار پڑھا لکھا آدمی تھا، تو کیا کچھ کرو یار، کچھ کرو۔ تو اچھا ٹائمنگ ایسے تھے کہ مجھے ایسا لگا کہ شاید ترکیب بن جائے گی، پرانی بات ہے، امیر سنت کے ساتھ تھوڑی بہت کسی کو لے جانے کی صورتحال میں ایسی صورتحال تھی، میں ان کو لے گیا، پرانے امیر سنت کا پیر کالونی میں جو مکان تھا وہاں تھے۔ آپ یقین مانے وہ سیڑھی پر بیٹھ کر جیسے کہ ادھر باتیں کرنے لگے نا، گیٹ کے پاس بیٹھ کر، اور مجھے بھی عجیب گھبراہٹ ہونے لگی، میں یار یہ آدمی کو کیا ہو گیا، اس کا تو عجیب بیچارے کا معاملہ گڑبڑ ہو گئی۔ اور تو اب تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا، اب وہ امیر سنت کے ساتھ جو اسے بیہیو کیا نا، جو رویہ اختیار کیا، وہ بھی مطلب کہ وہ روٹین والا نہیں تھا، وہ آپ سمجھ جائیں وہ مسکرانا اور یہ وہ، تو امیر سنت بھی دیکھتے تو رہ گئے۔ تو ہے حضرت، میں نے کہا حضرت کی کرو، میں نے کہا کچھ کریں آپ، یہ بیچارہ آپ کو بتایا گیا کہ ان کے ساتھ اس طرح ہوا، اور ان کو کسی نے کہا ہے کہ اس کو جادو وغیرہ ہو گیا۔ تو امیر سنت نے ٹائم نہیں لگا، آپ نے فرمایا جادو وادو تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہا، اس کو سلا دو، سلا دے، آپ بس سلا دو اس کو۔ ڈاکٹر صاحب ان کو ایک لانگ سلیپ پنشن لے کر لانگ سلیپ کروائے گئے۔ when he will wake up، جب یہ اٹھے نارمل تھے، ورنہ تو جادو تو ہو ہی چکا تھا ان کے اوپر۔ بچہ اللہ کی رحمت ہے، امیر سنت نے ان کو بہت ہی زیادہ پریشانی کی طرح جانے سے بچا۔ تو یہ آپ نے جو یاد دلا دیا، تو میں نے کہا چلے ناظرین کو یہ میں سنا دوں کہ اس طرح کے حالات ہو جاتے ہیں۔ آپ کو دماغ کا پرابلم جو ہو رہا ہے، یادداشت کا پرابلم جو ہو رہا ہے، اس کے علاوہ اور بہت سارے پرابلم ہو رہے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ موبائل استعمال کیے بغیر مجھے نیند نہیں آتی، تو یہ آپ کی ایڈکشن ہے، آپ کو لت پڑ گئی ہے، آپ اس کے عادی ہو گئے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ سارے پرابلم ہو رہے ہیں۔ آپ کو دوبارہ ریورس ہونا پڑے گا، آپ کو تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا، اور اپنی عادتوں کو نکالیں۔ اللہ کی رضا کے لیے سونے کی عادت پیدا کریں، بلکہ سونے سے پہلے یہ نیت کریں کہ میں عبادت پر قوت پانے کے لیے سو رہا ہوں، انشاءاللہ یہ سونا بھی عبادت ہو جائے گا۔ پھر آپ نے نماز پڑھنی ہے، نمازیں قضا نہیں ہونی چاہیے، جماعتیں جن پر واجب ہیں، جماعتیں ان کو نماز سے مسجد میں جا کر پڑھنی ہے۔ اسی طرح دنیا اور آخرت کے بہت سارے کام ہیں جو نیند پوری ہونے کی وجہ سے، دنیا کے جو کامیاب لوگ جن کو آپ شمار کرتے ہیں، جنہوں نے دنیا میں کچھ کارنامے اور اچھے کام کیے ہیں، جن کو لوگ جانتے مانتے پہچانتے ہیں، آپ اگر ان کی ہسٹری پڑھیں گے تو انہوں نے اپنی نیند میں کمپرومائز نہیں کیا، انہوں نے اپنے آرام میں کمپرومائز نہیں کیا، اور اپنے کھانے پینے میں کمپرومائز نہیں کیا۔ انہوں نے کھانا ہے صحت مند رہنے کے لیے، انہوں نے وہ کھانا کھایا، وقت پر کھایا، انہوں نے سونا تھا وقت پر سوئے، اور سونے والی کیفیت میں سوئے، اور انہوں نے جس ٹائم پہ جو کام رکھا تھا انہوں نے اس ٹائم پہ وہ کام کیا ہے۔
تو یہ ہے ڈاکٹر زیرک، بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کا جزائے خیر عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں آخر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد ایک اور نیوز کی طرف چلتے ہیں کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اپنے اہداف، ٹارگیٹس کو پورا کرنے میں کامیابی نہیں ملتی، اور وہ اپنی ناکامی کی وجہ کسی اور کو بیان کرتے ہیں. سب سے پہلے اپنی ذات پہ ناکامی کی وجہ ڈھونڈیں. ایک ناکامی کی وجہ آپ کو اپنے اٹھنے اور سونے پر قابو نہیں ہے. آپ جاگتے ہیں تو سوتے نہیں ہیں، سوتے ہیں تو جاگتے نہیں ہیں. لہٰذا آپ کی جتنی بھی پلاننگس ہیں وہ ساری کے ساری آپ کے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کی بہت ساری ٹرینیں نکل چکی ہوتی ہیں، پروگرام کمنٹمنٹ نکل چکے ہوتے ہیں، تو آپ ایک یوں سمجھے کہ ریلائبل پرسن نہیں رہتے. خود اپنے لیے بھی کمنٹمنٹ کرنے میں ڈر لگتا ہے، کسی اور سے بھی کمنٹمنٹ کرنے میں ڈر لگتا ہے. یہ آپ کی اپنی عادت ہے جس نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے. دوسری عادت ہوتی ہے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں بڑی بڑی باتیں اور غلط بیانی کرنے کی عادت ہو جاتی ہے. انہیں نہیں سمجھ آتی، لیکن وہ بات کرتے تو اتنی بڑی بڑی باتیں کریں گے اور حقیقت سے ہٹ کر باتیں کریں گے. ان کو نہیں سمجھ آتی کہ ہماری یہ باتوں کو لوگ فیل کرتے ہیں، جج کرتے ہیں اور ہمارے بارے میں ایک رائے قائم کرتے ہیں. ان کے بارے میں رائے یہ کام ہوتی ہے، بھائی یہ بڑی باتیں کرتا ہے، بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، اور جو بات ہوئی نہیں ہے وہ بیان کر رہا ہوتا ہے، یعنی ان میں کی جھوٹ بھی ہوتا ہے، حقیقت سے ہٹ کر باتیں کرتے. تو وہ اپنی کریڈیبلٹی جو ہوتی ہے، جو ان کی جو ساخت ہوتی ہے، جو ان کی ایک اعتماد ہوتا ہے، وہ کھو چکے ہوتے ہیں. اچھا، اب اس وجہ سے چونکہ اب انہیں لوگ رسپونڈ نہیں کرتے، انہیں لوگ اہمیت نہیں دیتے، انہیں لوگ موقع نہیں دیتے، تو یہ سمجھتے کہ ہمارے ساتھ کوئی مل کر چلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ہمارے لیے یہ ہے ہی نہیں. حالانکہ یہ انہی کی وجہ سے ہے، یہ انہی کی وجہ سے ہے. تو ابھی تو صرف میں نے یہ 2 باتیں بیان کی، اس کے علاوہ اور بھی ریزنز ہیں جو ناکامی کی وجوہات ہوتی ہیں. تو بندہ ناکامی کی وجوہات اگر غور کرے، اپنی ناکامی کی وجوہات پر غور کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اپنی ذات میں موجود 1000 قسم کی شاید چیزیں ملیں گی. وہ کمنٹمنٹ پورا نہیں کرتا، وہ رابطے میں نہیں آتا، اس کی کمیونیکیشن اسکلز بہت کمزور ہیں، اس کی کوارڈینیشن کا جو معیار ہے وہ بالکل درست نہیں ہے، اس کے اندر بولنے کی وہ ایٹیٹیوڈ ہی نہیں ہے، رویہ ہی نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ چلنے، یعنی لیڈرشپ اور باس میں ایک فرق بیان کیا گیا ہے کہ باس جو سیٹ ہوتا ہے اس کی زبان پر آئی ہوتا ہے، میں نے کیا، اور جو لیڈر ہوتا ہے اس کی زبان پر وی ہوتا ہے، ہم نے کیا. یہ فرق ہوتا ہے، لوگ اس کو سمجھتے ہیں. تو اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے کاموں میں مصروف رکھیں، کیونکہ دین کا کام کرنے کے لیے بھی کمٹمنٹ پر پورا اترنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور جو چیزیں میں نے بیان کی یہ دین کے کام کے لیے ضروری ہیں کہ نمازوں کا وقت چلا جائے گا اور بہت ساری عبادت اور نیکیوں کا وقت چلا جائے گا، آپ نے نیکی کی دعوت کے ٹائم پہ وہ وقت چلا جائے گا، تو آپ کو کون پھر امپورٹنٹ دے گا یا بلائے گا؟ یا آپ انتظار بہت کراتے ہیں لوگوں کو، تو بھی ڈیفینیٹلی یہ آپ کی لائف کا فیلئر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس سے پہلے کہ میں ایک تھوڑی بڑی رپورٹ ہے میرے پاس، اس طرف آپ کو لے کے جاؤں، پھر وہاں انشاءاللہ عبدالحبیب بھائی کو بھی میں نے آن بورڈ لینا ہے. بس کا حادثہ، یہ ابھی ہم نے اس کی جھلکیاں دیکھی، تو پہلے آئیے اس کی خبر دیکھتے ہیں اور پھر اس پر میں کچھ عرض کرتا ہوں. ڈیرہ غازی خان میں بس اور ٹرالر میں خوفناک تصادم، 35 افراد جاں بحق. ڈیرہ غازی خان کے قریب بس اور ٹرالر میں ٹکر کے نتیجے میں 28 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ 7 افراد اسپتال میں دم توڑ گئے. 60 افراد شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیے گئے ہیں. مسافر بس سیالکوٹ سے راجن پور جا رہی تھی اور سامنے سے آنے والے ٹرالر سے ٹکرا گئی. بس میں زیادہ تر مزدور افراد تھے جو عید کرنے اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے. جو مسلمان اس حادثے میں انتقال کر گئے، اللہ کریم ان سب کی مغفرت فرمائے، ان سب کے لواحقین کو اللہ صبر عطا فرمائے. جو مسلمان زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے صحت مند وہ جلدی ہو جائیں، اللہ ان سب پر رحم فرمائے، کرم فرمائے. لیکن میں نے بہت عرصے کے بعد آپ کو حادثہ دکھایا. میں چاہتا نہیں تھا کہ میں اس طرح کی بہت ساری خبریں جو ایسا کرتا ہے، اب کیا دکھاؤں میں آپ کو. ماں نے بیٹے کو، بیٹے نے ماں کو، تو شوہر نے بیوی کو، بیوی نے شوہر کو، تو جناب اس نے اس کو قتل کر دیا، مار دیا، ایکسیڈنٹ، حادثہ، فلاں فلاں.
اخلاقیات سے گری ہوئی اتنی خبریں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. چلے اس کو بھی کبھی لیتے رہیں گے. مگر حادثے کی خبر جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اب یہ ایک پرابلم ہے ہمارا. اب جس تیز رفتاری کے ساتھ ہماری سڑکوں کے اوپر یہ بسیں اور بڑی گاڑیاں چلتی ہیں، میرا خیال ہے آپ کو شاید اس کا اندازہ ہوتا ہے. یہ ابھی آپ منظر دیکھ رہے ہیں، اب یہ کیا بیچارہ بریک لگائے گا، اور اب یہ یو ٹرن پر یہ یو ٹرن ہے، اس پر مطلب کہ یہ اوورٹیک کرنا منع ہوتا ہے. تو آپس میں ریسیں لگاتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے، اور یہ ساری چیزیں یہ ہو ہی رہی ہوتی ہیں جو تھوڑا بہت آپ اب دیکھ رہے ہیں. تو اب ان کو کون سمجھائے کہ یہ مطلب کہ یہ دیکھیے یہ دھاڑ کر کے چلے گئے، یہ شاید اسی کے اندر ہے، اپنے بس کے اندر گاڑی کے اندر یہ کیمرہ لگا ہوا ہوگا. تو اس طرح کے آپ کو یہ سمجھے کہ دکھاتے رہے ہم آپ کو تو ختم نہیں ہوں گے. یہ اتنی ویڈیوز ہیں، بے پرواہی کی وجہ سے یہ حادثے ہوتے ہیں. تو میری درخواست ہے آپ سب سے جو ڈرائیونگ کرتے ہیں، میں بالکل ڈرائیونگ کرنے والے درخواست کرتا ہوں، خدا را اپنی جان کی بھی اور آپ کے ساتھ جو پیسنجر ہیں ان کی جانوں کی بھی کا بھی خیال رکھیں، اور سڑک پر موجود جو دوسری گاڑیاں آتی ہیں ان کا بھی دیکھیں کہ مطلب ایک دوسرے کو آپ ٹکراتے ہیں تو آپ کی بھی جان چلی جاتی ہوگی، لیکن آپ اس کے ساتھ کتنی جانیں چلی گئیں ذرا اس کا احساس کرو. کتنے لوگ محتاج ہو جاتے ہیں. اس میں ہمارا پرابلم یہ کہ ہمیں بھی یہ گاڑیاں یہ بسیں اچھی لگتی ہیں. اب کتنی دیر میں پہنچائے گا یار، 2 گھنٹے میں، اب بہت سلو چلاتا ہے یار. وہ 1.5 گھنٹے والی ڈھونڈ یا 1.5 گھنٹے والی 1.5 گھنٹے پہنچے، اور 1.5 گھنٹے میں یہ پہنچی کہیں پہنچی. اب وہ منزل پہ پہنچتی کہ کھائی میں پہنچتی ہے، کہاں پہنچتی ہے پتہ نہیں. میں نہیں کہتا 2 گھنٹے والے کا حادثہ نہیں ہوتا ہوگا، لیکن ایک سمجھداری کا فیصلہ تو کریں نا. اب آدھا گھنٹہ آپ کی زندگی سے زیادہ قیمتی تو نہ تھا. تو اگر پیسنجر اس میں اتفاق کر لیں نا، اتحاد کر لیں کہ بھائی یہ اس طرح چلے گی تو ہم اتر جائیں گے. آپ کو اپنی جان پیاری نہیں ہے یار. ان کو تو چلو یہ جلدی پہنچیں گے تو ان کو دوسرے پیسنجر ملیں گے تو یہ دوبارہ وہاں پہنچیں گے تو ان کا ان آؤٹ تھوڑا زیادہ ہو جائے گا، ان کی انکم بڑھ جائے گی. آپ کی جان چلی جا رہی ہے. میں پیسنجر سے کہہ رہا ہوں. آپ بولے پولیس والا اپنا کام نہیں کر رہے، مالکان اپنا کام نہیں کر رہے. اللہ ان کو توفیق دے، اللہ کرے یہ اپنا کام کریں. میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کیوں بیٹھتے ہیں ایسی گاڑی میں جو اس طرح لاپرواہی اور بے پرواہی اور اس طرح بے درکاری کے ساتھ گاڑیاں چلاتے ہیں؟ آپ کے بچے آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی بیوی آپ کے ساتھ، آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ بیٹھے، خود آپ ہیں. آپ کو اپنی جان و مال کی پرواہ نہیں ہے. اگر آپ اور ہم سیریس ہو جائیں، یقین مانے یہ سب سیٹ ہو جائے گا. پبلک عوام بہت کچھ کر سکتی ہے، لیکن ہم خود ہی کہتے ہیں نا جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہاتھوں کے کرتوت. یا دیکھیں یہ دن اپنی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. اللہ آپ کی میری ہم سب کے دین ایمان جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دنیا کا بدلتا موسم اور پلانٹیشن شجرکاری بہت ہی ایکسکلوزیو اور بڑی کام کی میں آپ کے ساتھ ایک ڈاکیومنٹری شیئر کرنے جا رہا ہوں. انشاءاللہ ڈاکیومنٹری ختم ہونے کے بعد عبدالحبیب بھائی ہمارے ساتھ لائیو کال پر ہوں گے، ان سے بھی انشاءاللہ ہم تھوڑی سی باتیں لینے کی کوشش کریں گے. لیکن اس سے پہلے بڑی مفید اور سمجھ میں آنے والی اور آپ کے سامنے حالات سارے کھل کر آ جائیں گے. پھر آپ کو پتہ چلے کہ شجر کاری پلانٹیشن کیوں اتنی ضروری ہے اور اس کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم میں کیا کیا نقصانات ہو رہے ہیں اور مستقبل میں کیا ہو سکتے ہیں. آئیے ڈاکیومنٹری دیکھتے ہیں. شجرکاری اور ماحولیاتی تبدیلیاں دنیا میں اس وقت اندازے کے مطابق 3.04 ٹریلین 30 کھرب سے زائد درخت موجود ہیں. دنیا میں ہر سال قریب 15 ارب سے زیادہ درخت کاٹ دیے جاتے ہیں. 2050 میں دنیا کی 80% آبادی شہری آبادی ہوگی اور جس کے باعث جنگلات اور ان کے درختوں کو شدید خطرہ ہے. درختوں کے فوائد. درخت دنیا کی کل آکسیجن کا 28% پیدا کرتے ہیں. ایک درخت قریب سال بھر میں 100 کلو تک آکسیجن فراہم کرتا ہے.
ہے۔ یہ انسانوں اور دیگر جانداروں کے لیے نقصان دہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کر لیتے ہیں۔ یہ زمین کے کٹاؤ کے عمل کو روکتے ہیں۔ جس علاقے میں درخت زیادہ ہوتے ہیں وہاں کا درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے اور انرجی کی بچت ہوتی ہے۔ درخت بہت سارے جاندار خصوصاً پرندوں کا مسکن ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں سورج کی گرمی اور تپش سے بچاتے ہیں۔ یہ سیلابوں کی شدت کو کم کرتے ہیں یا سیلاب کو روکنے کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ درخت پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور مکمل درخت قریب 15 گیلن تک پانی فی ہفتہ جذب کر سکتا ہے۔ درخت ہمیں مختلف اقسام کے پھل، لکڑی، جانوروں کا چارہ وغیرہ فراہم کرتے ہیں۔ درخت قدرتی خوبصورتی کا بھی باعث بنتے ہیں۔ جہاں زیادہ درخت ہوں وہاں جگہ ہری بھری اور خوبصورت لگتی ہے۔ ایک درخت سال بھر میں ہوا میں سے زہریلی گیس کو اتنا کم کرتا ہے جتنی ایک گاڑی 26,000 میل چل کر زہریلی گیس چھوڑتی ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی کے اسباب: تیزی سے انڈسٹری کا بڑھنا، انرجی پیدا کرنے سے فضائی آلودگی یعنی تیل اور کوئلے سے بجلی پیدا کرنا، زراعت میں پیسٹی سائڈز یعنی کیڑے مار ادویات اور مصنوعی کھادوں کا بے دریغ استعمال، درختوں کی کٹائی، ٹرانسپورٹ یعنی گاڑی، جہاز، بس، ٹرک، ٹرین، کچرے کو اچھے طریقے سے ٹھکانے نہ لگانا، خصوصاً پلاسٹک اور دیگر مصنوعات اور بیکار الیکٹرانک اشیاء، بے دریغ معدنیات اور تیل کا زمین سے نکالنا، اوزون کی سطح کا متاثر ہونا، سمندر کے اندر گندا پانی اور کچرا ڈالنا، عالمی درجہ حرارت میں اضافہ، موسمیاتی تبدیلی، مثلاً پاکستان میں بہار کا موسم گھٹ کر آدھا رہ گیا ہے، سمندری سطح کی بلندی میں اضافہ، غیر متوقع موسم یعنی حد سے زیادہ بارش، خشک سالی، جنگلات کی آگ، بیماریوں میں اضافہ یعنی ہر سال گلے اور سانس کے امراض میں اضافہ، آلودہ پانی کے باعث پیٹ کے امراض میں اضافہ اور 5 سال سے کم عمر بچوں کی اموات میں اضافہ، گلیشیئر کا تیزی سے پگھلنا اور میٹھے پانی کی قلت، سیلاب، شدید گرمی اور شدید سردی، اقوام میں فوڈ سیکیورٹی کے خدشات۔ 2050 میں 1000 ارب ڈالر ہر سال کی ضرورت ہوگی صرف سمندر کے قریب رہنے والی آبادی کو بچانے کے لیے۔ 2050 میں دنیا کی 5 ارب کی آبادی کو پانی کی قلت ہوگی۔ 2050 میں دنیا کے 1 ارب انسان اپنی بقا کے لیے ہجرت پر مجبور ہوں گے۔ 2030 میں 10 کروڑ لوگ ماحولیاتی تبدیلی کے باعث شدید غربت کا شکار ہوں گے۔ 2021 میں موسمیاتی تبدیلی 50 لاکھ اموات ہر سال کا باعث ہے۔ دنیا کے 80 کروڑ افراد جو کل دنیا کی آبادی کا 11% بنتے ہیں وہ آج کی تاریخ میں قدرتی آفات، خشک سالی اور غیر متوقع موسم کا شکار ہیں۔ شجرکاری کے فوائد: تیزی سے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت میں کمی، ہوا کی صفائی یعنی زہریلی گیس میں کمی، انرجی کی ضرورت میں کمی یعنی مالی فوائد اور ماحولیات میں بہتری، بارش کے نظام میں بہتری، درختوں کی کمی کا خاتمہ یعنی دنیا میں ایک پیمانے کے مطابق ہر ملک کا 20% حصہ جنگلات پر مشتمل ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے پاکستان کا صرف 3% جنگلات پر مشتمل ہے۔ درختوں سے حاصل شدہ اشیاء میں اضافہ یعنی لکڑی، کاغذ، پھل وغیرہ کی ضروریات پوری کرنے میں مدد، پرندوں اور دیگر حیات کے فوائد یعنی جنگلات کی کمی کے باعث پرندوں کی نقل مکانی اور اس سے ایکولوجیکل نقصان میں کمی، دنیا کی خوبصورتی میں اضافہ، زمین کے کٹاؤ میں کمی، سیلابوں میں کمی، بارش اور دریاؤں کے پانی کی زمین میں بہتری جذب کرنے میں مدد۔ حالیہ واقعات: چین کے صوبے میں 48 گھنٹوں میں 696 ملی لیٹر بارش، شدید سیلاب، 1000 سال کے دوران سب سے زیادہ بارش، وسطی یورپ میں شدید بارش اور سیلاب، 200 ہلاک، 150 لوگ لاپتہ، سائنسدان حیران اور پریشان۔ حیران اور پریشان، کیوں حیران، کیوں پریشان؟ حل، علاج بھی ہمیں بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے ابھی یہ رپورٹ جو دیکھی، اس رپورٹ میں بہت کچھ بیان ہوا ہے، لیکن اب دیکھیے کہ 1000 ارب ڈالر ہر سال کی ضرورت ہوگی صرف سمندر کے قریب رہنے والی آبادی کو بچانے کے لیے۔ یہ 2050 کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے۔ دنیا کی 5 ارب کی آبادی کو پانی کی قلت ہوگی، 2050 کی بات ہو رہی ہے، یہ درخت نہ لگانے کی وجہ سے۔ دنیا کے 1 ارب انسان اپنی بقا کے لیے ہجرت پر مجبور ہوں گے، 2050 کی بات کی جا رہی ہے۔ 10 کروڑ لوگ ماحولیاتی تبدیلی کے بعد شدید غربت کا شکار ہوں گے۔ یہ کووڈ کی بات نہیں کر رہا، کورونا کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ کینسر، بلڈ پریشر اور شوگر کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ٹینشن، اینزائٹی اور ڈپریشن کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ یہ درخت شجرکاری نہ کرنے، درخت کے کاٹنے، جنگلات کی کمی، درختوں کی کمی کی وجہ سے جو کچھ نقصان ہونے کی باتیں کی جا رہی ہیں، بلکہ چلیں آپ 2050، 2030، 2020 آگے کی بات کے بجائے 2021 کے بارے میں جو لکھا، موسمیاتی تبدیلی 50 لاکھ اموات ہر سال اس سے ہو سکتی ہیں، 2021 کی یہ رپورٹ بیان کی گئی ہے۔
ہم اس وقت صرف کووڈ کو ہی رو رہے ہیں، اگرچہ وہ بھی ایک پریشان کرنے والی چیز ہے، اللہ ہماری حفاظت کرے، پانی کی قلت، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، تو یقیناً اس کے لیے درخت اس سے پہلے اتنا شاید ہمیں بھی نہیں اندازہ تھا، مجھے بھی نہیں پتا تھا، لیکن پچھلے چند سالوں سے جو ایک گلوبل وارمنگ، موسم کی تبدیلی، خود ہم دیکھتے ہیں ٹیمپریچر کہاں جا رہا ہے، سردی اتنی کہ کبھی دیکھی نہیں تھی، گرمی اتنی کہ کبھی سوچی نہیں تھی۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر عبدالحبیب بھائی ہیں، الحمدللہ اس وقت جو دعوت اسلامی پلانٹیشن پر کام کرنے جا رہا ہے۔ اب اس کی امپورٹنس آپ کے سامنے شاید بہت زیادہ ہم نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے، تو پلانٹیشن پر کیا کام ہونے جا رہا ہے، دعوت اسلامی اس حوالے سے کیا کرنے جا رہی ہے، اور اس رپورٹ کے تعلق سے عبدالحبیب بھائی کی کیا رائے ہے، کیا تجزیہ دیتے ہیں، یہ 4 منٹ اور کچھ سیکنڈ کی ہم نے آپ کے سامنے رپورٹ پیش کی ہے۔ جی عبدالحبیب بھائی ہیں آپ ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضور، یہ بڑی چشم کشا اور بڑی حقائق پر مبنی رپورٹ ہے، اور اچھے آدمی کو ہلا دے کہ واقعی یہ چیزیں ہمارے آس پاس ہو رہی ہیں، اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ کتنا بھیانک ہے۔ اب یہ جو چائنا کی آپ نے خبر بتائی، واقعی کل مجھے بھی پتا چلا کہ 1000 سال کا ریکارڈ ٹوٹا، ایسی بارش کبھی نہیں ہوئی۔ جی ہاں، تو یہ جو دنیا بھر میں حالات بدل رہے ہیں، موسم ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، پچھلا سال کراچی ڈوبتے ہم نے دیکھا، اللہ پاک کرے ایسا کبھی آئندہ نہ آمین ہو، آمین۔ لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ تو ہم سب کو مل کر یہ ہمارے خطے کے لیے، ہماری زمین کے لیے، پھر بالخصوص جس وطن میں ہم رہتے ہیں اس وطن کے لیے پلانٹیشن ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور سبحان اللہ، دیکھیں ہمارا اسلام اور پھر ہمارے آقا کی سنت کس قدر حکمت بھری ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے پودے بھی لگائے اور درخت لگانے کے فضائل بھی بیان کیے۔ جی ہاں، ہم مسلمانوں کے لیے تو وہاں سے بھی انکریجمنٹ، وہاں سے بھی حوصلہ افزائی اور ایک نیکی کا زبردست ذریعے کی ایک ہمیں نوید بھی ہے۔ تو بالکل دعوت اسلامی نے یہ جو کام شروع کیا ہے FGRF کے تحت، یاد رہے کہ لاکھوں پودے ہم لگا چکے، جس میں سے بہت بڑی تعداد میں درخت بن چکے۔ جی اس کی جو سٹارٹ اپ کیا تھا ہم نے فروری میں کیا تھا، اور الحمدللہ اب یہ دوسری جو اس کی ویو کہہ لیں، دوسرا اس کا جو کام کہہ لیں، وہ اگست میں ہوتا ہے، کیونکہ ایک بار جو ہے وہ بہار میں ہوتا ہے، ایک بار برسات میں ہوتا ہے۔ اب یہ برسات کا سیزن آیا ہے جس میں ہم اس کو کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے 1 اگست کا دن چوز کیا ہے۔ تو انشاءاللہ یوم شجرکاری پورے پاکستان میں کیا جا رہا ہے، بڑا جوش و خروش ہے ہمارے جامعۃ المدینہ، دارالمدینہ، مدرسۃ المدینہ کے اسٹوڈنٹس میں، اور پھر ساتھ ساتھ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران میں۔ اب تک جو ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہے کہ تقریباً انشاءاللہ ہم 20 لاکھ پودے جو ہے وہ انشاءاللہ لگائیں گے، اور یہ 1 اگست سے شروع ہوگا کام، یہ 1 ہفتہ جاری رہے گا، اور کہنے کو تو کروڑوں پودے بھی کہے جا سکتے ہیں، لیکن ہم نے صرف پودے لگا کر فائل کا پیٹ نہیں بھرنا ہے، ہمارا نعرہ انشاءاللہ پودا لگانا ہے اور درخت بنانا ہے۔ تو اس لیے ہم نے بڑی کیلکولیشن کے ساتھ اس کا پلان کیا ہے، اس کے باقاعدہ پارک سلیکٹ کر لیے ہیں، ہم نے روڈ سلیکٹ کیے ہیں، گورنمنٹ نے ہمیں جگہ بھی دی ہے، اور انشاءاللہ اور مزید رابطے جاری ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ایک اور بڑا زبردست کام کرنے جا رہے ہیں، وہ ابھی آپ ایک جملہ کہہ رہے تھے کہ مجھے بھی نہیں پتا تھا، تو واقعی ہمیں بھی جب اس شعبے کی طرف نہیں آئے تھے تو اتنی معلومات نہیں تھی۔ جس طرح ہمارے ماحول کے لیے درخت ضروری ہیں، اس طرح ساحلی شہروں کے لیے، سمندر کے کنارے بسنے والے شہروں کے لیے مینگروو کے پودے بھی ضروری ہیں۔ یہ سمندر میں پودے لگتے ہیں، اور یہ پودے طوفان سے شہروں کو بچاتے ہیں، سمندری گندگی سے سمندر کو بچاتے ہیں، اور اس کے بھی بڑے فوائد ہیں۔ تو انشاءاللہ مینگروو پلانٹیشن کی طرف بھی جا رہے ہیں، 1 اگست کو انشاءاللہ اس سے فارغ ہوں گے، اور اس کے اگلے ہفتے میں انشاءاللہ بلوچستان کے ساحلی پٹی میں WWF کے ساتھ مینگروو پلانٹیشن بھی کریں گے۔ تو الحمدللہ ڈے بائی ڈے اس کام میں ہم خود بھی سیکھ رہے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے FGRF آگے بڑھ رہی ہے۔ میں تمام اہل وطن سے گزارش کروں گا کہ اس رپورٹ کو دیکھنے کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف FGRF کا، صرف دعوت اسلامی کا کام نہیں، یہ ہم سب کا کام ہے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے کام ہے۔ تو سبھی پودا لگائیں، ہمارا ساتھ دیں، اور پودا لگانے کے لیے بھی ہمیں ظاہر کروڑ روپے کی رقم کی بھی حاجت ہے۔ بیرون ملک میں بھی پاکستانی ہمیں سن رہے ہوں گے، دنیا بھر میں ناظرین ہمیں سن رہے ہوں گے، تو FGRF کا اس صدقہ جاریہ والے کام میں آپ مالی طور پہ بھی مدد کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم سے رابطہ کریں، ہمارے اکاؤنٹ نمبر بھی ہم اسکرین پر دکھائیں گے۔ 1 اگست کو جو ہم پلانٹیشن ڈے ہے اس کی لائیو ٹرانسمیشن پورا دن چلتی رہے گی، تو مل جل کے انشاءاللہ سرسبز پاکستان پر کام کریں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مدد کرے، مددگار پیدا فرمائے، اخلاص بھی اللہ کریم نصیب فرمائے۔ آمین۔ تمام جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، دارالمدینہ، نگران، ذمہ داران، مبلغین، معلمین، متعلقین، محبین، عاشقان رسول، سب نے 1 اگست کو پاکستان میں جو ہم اس وقت پلانٹیشن ڈے، شجرکاری کا جو یوم شجرکاری منا رہے ہیں، اس میں بھرپور آپ نے حصہ لینا ہے۔
انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ ان قریب ہمیں ہر طرف اللہ نے چاہا تو سرسبز اور شاداب ہمیں اپنا ایک ماحول ملے گا. مجھے ایک اتھارٹی سے میری بات ہو رہی تھی عبدالحبیب بھائی, تو انہوں نے پلانٹیشن پہ بات کی تو میں نے کہا ہم نے کیا, بولا نظر تو نہیں آ رہا آپ کا کہنے, میں نے کہا ابھی ہم نے بورڈ لگائی نہیں ہے کیونکہ ابھی پودا درخت بنا نہیں ہے. جی 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 ٹھیک ہے, 40,000 پودے وہ ہیں جو مجھے کل کیلکولیشن ملی کہ 40,000 پودے جو ہم نے فروری میں لگائے تھے کراچی کے اندر روڈز پر, وہ ہم اس کی باقاعدہ دیکھ بھال کر رہے ہیں, اس کو باقاعدہ پانی دے رہے ہیں, مالی رکھے ہوئے, اور وہ درخت بننے کی طرف ہیں. اب پودے پر تختی لگا دیں گے, کراچی کو 40,000 درخت بنائیں گے. میں کہا پودے کو تختی لگا دیں گے, تھوڑے دن کے بعد تختی ہوگی نہ پودا ہوگا, تو تھوڑا درخت بن جائے, نظر آ جائے کہ ہاں یا کچھ کام ہوا ہے, اللہ نے چاہا. بہت بہت شکریہ عبدالحبیب بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اجازت دیجئے, اللہ ہم سب کو نیکی تقوی پرہیزگاری عطا فرمائے. اے قارئ